الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقيام قرينة دالة على تعيين المحذوف جوازا أي حذفا جائزا في مثل زيد۔ شرح جامی سبق نمبر 84، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فاعل کی بحث چل رہی ہے تو فاعل سے متعلق کچھ احکام پہلے بیان تو ہو چکے تھے، کچھ احکامات، 3 حکم پہلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ فاعل کی تعریفات وغیرہ کرنے کے بعد، فاعل کی تعریف وغیرہ اس کے اوپر جو اشکالات وارد ہوتے تھے ان سب کو حل کرنے کے بعد اس کے احکامات میں سے ایک حکم یہ ذکر کیا تھا کہ فاعل کا فعل کے ساتھ متصل ہو کر آنا ہوتا ہے اور بعد میں آنا ہوتا ہے، پہلے نہیں آتا فاعل فعل سے۔ دوسرا، فاعل 4 مقامات میں فاعل کی تقدیم واجب ہوتی ہے مفعول بہ کے اوپر۔ کوئی معمول فعل کے ساتھ فاعل کے درمیان میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، فعل اور فاعل کے درمیان۔ اور تیسرا یہ حکم بیان ہوا تھا کہ 4 مقامات میں فاعل کی تاخیر واجب ہوتی ہے مفعول بہ سے۔ اب یہاں چوتھا حکم بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی فاعل کا عامل جو فعل یا شبہ فعل جو بھی ہو اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ کبھی تو فاعل اور فعل دونوں حذف ہو جاتے ہیں، اور کبھی فاعل کا صرف فعل شبہ فعل ہی حذف ہو جاتا ہے۔ اب اس حذف کی بھی 2 صورتیں ہیں، اکیلے فعل کو حذف کریں یا فعل اور فاعل دونوں کو حذف کریں۔ اچھا جی، اکیلے فعل کو حذف کریں تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، حذف جوازی ہوگا حذف فعل، یا حذف فعل جو ہے وہ وجوبی ہوگا۔ حذف فعل جوازی کہاں ہوگا؟ جہاں فقط قرینہ ہو، قرینہ موجود ہو تو وہاں صرف جوازی ہوگا۔ جہاں قرینہ کے ساتھ ساتھ قائم مقام بھی موجود ہو تو وہاں پھر ڈبل تقاضا ہو جاتا ہے حذف کرنے کا، تو اس کو وہ فعل وجوبی وہاں پر فعل کا وہ حذف وہاں پر وجوباً ہوگا۔ فعل کا حذف جوازی، اس کی پھر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، حذف فعل پر قرینہ جو ہے وہ سوال محقق ہو، یعنی عبارت میں آیا وہ سوال ہو، اور حذف فعل نمبر 2، حذف فعل پر قرینہ سوال مقدر ہو، یعنی ایک مقدر سوال کے جو عبارت سے پیدا ہو رہا ہے موجود نہیں ہے۔ سوال محقق کی مثال یہ ہے، من قامہ، کوئی کہے من قامہ، کون کھڑا ہوا، جواب آئے گا زیدن۔ اب اس کو زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، قامہ زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، فعل لا کر بھی، فعل حذف کر کے بھی، لیکن من قامہ باقاعدہ ایک سوال محقق ہے جو سائل نے سوال کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو مثال ہے جس میں فعل مقدر کو حذف جو ہے اس میں کیا جاتا ہے، یعنی قرینہ اس میں ایک تو سوال محقق گزر گیا نا، دوسرا سوال مقدر اس میں آ جاتا ہے۔ تو اب اس کی مثال ایک شاعر کا شعر پیش کیا ہے، لیبک یزید ضارع لخصومت، چاہیے کہ رویا جائے یزید پر، رونے والا کون ہو؟ من یبکیہ، کون روئے اس کے اوپر؟ تو ضارع یہ فاعل ہے، اس کا فعل یہاں پر ہے من یبکیہ، سوال یہاں پر ہو رہا ہے کون روئے اس کو۔ اصل میں یزید ایک ایسا آدمی تھا جو ملجا اور مأویٰ تھا، غریبوں کا غم خوار تھا، غریب لوگ اس سے مشکل کے وقت میں اپنی مدد طلب کیا کرتے تھے، ان کی مدد کرتا تھا، اور اب وہ یزید مر گیا ہے تو اب اس کو روئے، یعنی کون کمزور لوگ روئیں جن کا وسیلہ صرف وہی تھا اور وہ کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو لیبک یزید یہ مجہول ہے، چاہیے کہ رویا جائے یزید کو، من یبکیہ کون روئے، یہ محذوف ہے یہاں پر سوال، ضارع لخصومت، ضارع روئے جی۔ اچھا، اب ضارع روئے یہاں پر کب روئے؟ لخصومت، لام وقتیہ ہے، ای وقت خصومت، جھگڑے کے وقت میں، یعنی جب اس کا جھگڑا ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے اب یزید نہیں ہے تو کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا تو رویا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں اصل بات جو ہے وہ من یبکیہ، سوال مقدر یہاں پر ہے تو اس کو ہم نے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک ترکیب تو اس کی یہی ہے، اس کے مطابق تو یہ ہماری دلیل بن رہا ہے۔ ایک ترکیب اور ہے، ہم آگے جا کے اس کو بیان کریں گے، اس میں وہ ہماری دلیل نہیں بن سکتا، اس میں ہماری دلیل نہیں بن سکتا۔ مثلا آگے جا کے یہ ہے کہ اگر آپ یوں پڑھیں کہ اس کو معلوم کر کے پڑھیں، لیب کی آپ پڑھیں اس کو کہ
اور یزید کو جو ہے منصوب بنا دیں، ٹھیک ہے، مفعول بھی کر دیں اس کو، اور زارعون کو جو ہے وہ اس کا فاعل بنا دیں لیبکی کا، چاہیے کہ روئے زارع اس کو، یزیدہ یزید کو، تو اس صورت میں پھر یہ ہمارا فاعل نہیں بنے گا، چاہیے کہ روئے یزید کو زارع، تو زارع کا فعل تو یہ خود ہو گیا، تو پھر تو یہ تو عبارت میں موجود ہے، اور ہم تو ایسے فعل کو لا رہے ہیں جو سوال مقدر کے جواب میں محذوف، یعنی سوال مقدر جو ہے اس کے جواب میں آ رہا ہو، تو اس لیے اگر آپ لیب کی پڑھیں گے تو پھر اس صورت میں یہ ہماری مثال نہیں بن سکے گا جب آپ اس کو فعل معلوم کے طور پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہاں مجہول پڑھیں گے تو پھر ہماری مثال بن سکتا ہے جس طرح کہ میں نے بیان کر دیا ہے، کمزور آدمیوں کا ملجا و مأویٰ تھا یہاں پر۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حذف فعل یہ وجوبی کا، تو فعل کا حذف کرنا وہاں واجب ہوتا ہے جہاں قرینہ بھی موجود ہو، اور دوسرا یعنی جواز کے تو ہم نے دونوں مثالیں بیان کر دیے ہیں، اس میں سوال مقدر کے جواب میں یا سوال محقق کے جواب میں یا سوال مقدر کے جواب میں۔ اب یہ ہے کہ بھئی فعل کا حذف کبھی وجوبی ہوتا ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ قرینہ بھی موجود ہو اور اس پر قائم مقام بھی موجود ہو، تو پھر وہ ہوتا ہے، اور اس کو اس لیے ہم پھر اس وقت لازمان حذف کرتے ہیں فعل کو، کہ اگر نہ کریں گے تو عوض اور معوض کا اجتماع لازم آئے گا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو ہم مثال دے رہے ہیں مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا۔ اس کی مثال ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں تو فَأَجِرْهُ، آپ اس کو پناہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ان شرطیہ ہے، فعل پر داخل ہوتا ہے، یہاں احد اسم ہے اس کے اوپر داخل ہو گیا تو قرینہ ہے، یہاں پر کوئی فعل محذوف ہے، کون محذوف ہے؟ تو ہم نے غور کیا معنی کے اعتبار سے تو استجارہ کا ہی ہے، وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یہ دوسرا استجارہ کا جو ہے یہ مفسر ہے، مفسر سین کے کسرہ کے ساتھ، پہلا جو محذوف ہم نکال رہے ہیں وَإِنِ اسْتَجَارَكَ، تو یہ والا جو ہے جو محذوف نکال رہے ہیں یہ مفسر ہے، اگر ہم چونکہ مفسر یہاں پر اس مفسر ہے، وہ مفسر اس لیے ہم نے نکالا کہ ان شرطیہ کے بعد فعل ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے نکالا، تو اب اگر ہم اس استجارہ کو عبارت میں لے آئیں پہلے والے کو، تو پھر مفسر اور مفسر دونوں کا اجتماع لازم آتا ہے، عوض اور معوض کا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو محذوف رکھا، اور محذوف رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کو ذکر کریں گے پہلے استجارہ کا کوئی عبارت میں، تو دوسرا جو مفسر بن رہا ہے اس کے مفسر بننے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ مفسر تبھی بن رہا ہے کہ پہلا والا نہیں ہے تو اس کی تفسیر کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اگر پہلا والا خود موجود ہو تو دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی، تو دوسرا موجود ہے نص میں، تو وہ مفسر بغیر فائدے کے رہے گا، تو یہ زائد اور فضول اور مستدرک سا ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری صورت یہاں پر یہ ہے کہ فعل اور فاعل دونوں کو گٹھا حذف کر دیا جائے، اس کی بھی فقط ایک ہی صورت ہوتی ہے، اور وہ ہے حذف جوازی کی، یعنی اس کا حذف کیا ہوتا ہے؟ جوازی ہوتا ہے، فاعل اور فعل دونوں کو گٹھا حذف کرنا جائز ہوتا ہے، کب؟ جب قرینہ موجود ہو، ٹھیک ہے، جب کیا ہو؟ قرینہ موجود ہو۔ اچھا، اوپر اگر آپ دیکھیں کہ ان استجارہ والے، اس میں قرینہ تو ہمارے پاس یہ تھا کہ ان شرطیہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، اور قائم مقام کیا تھا؟ دوسرا استجارہ کا وہ قائم مقام ہے پہلے کا، تو وہ وہاں پر دونوں چیزیں موجود تھیں۔ اب یہاں پر جو فعل اور فاعل دونوں کو حذف کرنا جائز کی صورت ہے، تو اس کی مثال اقام زید، اس کے جواب میں آئے گا نعم، نعم بھی کہہ سکتے ہیں، نعم قام زید بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، اقام زید۔ تو اب یہاں پر قرینہ کیا بن رہا ہے؟ قرینہ تو ظاہر بات ہے، قام زید فعل فاعل دونوں محذوف کر دیا، تو اس پر قرینہ بن رہا ہے سائل کا سوال، اقام زید، یہ سائل کا سوال ہے نا، یہ قرینہ بن رہا ہے، نعم کہہ دیا تو بس اتنی سی بات ہوگی۔ الرافع والفاعل، اس عبارت میں شارح نے دو سوالوں کا جواب جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ پہلا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ بات فاعل کی چل رہی ہے، آپ نے درمیان میں حذف فعل کی بات شروع کر دی ہو، بھائی فعل اور چیز ہے، فاعل اور ہے، یہ خروج عن المبحث لازم آ گیا ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح فاعل کے عامل فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، اسی طرح فاعل کے عامل شبہ فعل کو حذف کرنا بھی تو جائز ہوتا ہے، تو آپ نے شبہ فعل کا دور تک ذکر نہیں کیا، صرف فعل کو پکڑ کے جا رہے ہیں، تو جواب یہ دیا یہاں دونوں سوالوں کا کہ ذکر خاص کا ہے فعل کا، اور ارادہ عام کا ہے، فعل ہو شبہ فعل ہو کوئی بھی ہو،
ٹھیک ہے، تو اصل میں یہاں پر مراد ہے ہر وہ چیز جو فاعل کو رفع دینے والی ہو، تو وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، شبہ فعل بھی ہو سکتا ہے، بس اصل مراد وہی ہے۔ تو ذکر خاص کا کیا ہے، ارادہ عام کا ہے، ہر وہ جو فاعل کو رفع دینے والی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ذکر خاص کا ارادہ عام کا، یہ شبہ فعل بھی آ گیا، ہر وہ جو فاعل کو رفع دینے والی ہو تو وہ فعل بھی آ گیا، شبہ فعل بھی آ گیا۔ اور ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے جو فاعل کو رفع دینے والی ہے، تو یہ فاعل کا متعلقات میں سے ہے نا، فاعل کے متعلقات میں سے ہے، اور یہ اصول ہے کہ متعلقات شے کی بحث خود شے کی بحث ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شے سے متعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کی جب ہم بحث کرتے ہیں تو اصل میں وہ شے کی بحث ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اس لحاظ سے یہ جائز ہے، تو یہ خروج عن المبحث لازم نہ آیا۔ تو لہٰذا اب یہاں پر لقیام قرینۃ دالۃ علی تعین المحذوف، سوال کا جواب ہے، سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ قرینہ کی موجودگی میں فعل کا حذف کرنا جائز ہوتا ہے، تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ فاعل کے آخر میں جو رفع ہوتا ہے، وہ رفع بھی تو اس کی ایک طرح کی قرینہ ہوتا ہے اس کے اوپر، کیا مطلب رفع بھی تو بتا رہا ہوتا ہے نا فاعل کے آخر میں کہ بھائی یہ فاعل ہے، تو رفع اس کا فعل کا اثر ہے، تو اثر مؤثر کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر مؤثر کو بتا رہا ہوتا ہے، تو فعل کے حذف ہونے کو وہ بتا سکتا ہے، تو پھر بھی آپ کو ہر فاعل کا فعل حذف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دالۃ علی تعین المحذوف، کہ جس قرینے کی وجہ سے حذف فعل جائز ہوتا ہے وہ مطلق قرینہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ قرینہ ہے جو فعل معین پر دلالت کرے، کہ فلان جو ہے فعل معین یہاں کیا ہے، محذوف ہے۔ فاعل کے آخر میں جو رفع ہوتا ہے وہ مطلق فعل پر تو دلالت کرتا ہے، مگر اس میں فعل معین پر دلالت نہیں ہوتی، فعل معین پر دلالت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ یہاں پر اس مقام پر کون سا فعل محذوف ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا۔ مطلق فعل کے حذف پر تو چلیں تو ہم اس کو دال بنا دیں گے، لیکن یہاں کے مناسب مقام، مناسب حال فعل پر دلالت وہ کیسے کرے گا، یہ جواب ایک ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی مرفوعات اکیلا صرف فاعل ہی تو نہیں ہے نا، 8 مرفوعات ہیں، 8 مرفوعات ہیں، تو آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر مرفوعات پوری دنیا میں مرفوع صرف ایک فاعل ہی ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر کہ کتابوں میں جو عبارات ہوتی ہیں وہ تو بغیر اعراب کی ہوتی ہیں، تو جہاں پر جب یہ بغیر اعراب کے ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم رفع نظر ہی نہیں آئے گا، تو کیسے مفرد میں کیسے رفع ہم معلوم کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے قرائن سے، سیاق و سباق سے، قرینہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر مسائل ہوں گے کہ جب پیچھے آپ نے فعل ہی محذوف کیا ہوا ہے تو ہم وہاں پر فعل ڈھونڈتے رہیں گے مناسب حال، تو یہ بڑی پیچیدگی کا عمل بنے گا۔ آئی حذفاً جائزاً، حذفاً جائزاً، اس عبارت میں شارح نے جوازاً کی ترکیب بتائی ہے۔ جوازاً مصدر مبنی للفاعل ہے، جائزاً کے معنی میں ہو کر مبنی للفاعل، اور مفعول مطلق محذوف کی صفت بن رہا ہے۔ عبارت بنے گی وقد یحذف الفعل حذفاً جائزاً، حذفاً موصوف، جائزاً صفت، موصوف صفت سے مل کر پیچھے حذفاً کے لیے مفعول مطلق بن رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو گویا یہاں پر جائزاً، اس جائزاً کا اپنے موصوف حذفاً پر حمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ای فیما کان جوابا لسوال محقق، یہ اس عبارت میں شارح ایک بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماتن نے لفظ مثل لا کر اشارہ کر دیا ہے کہ یہ مراد جو قاعدہ بیان ہوا ہے یہ کوئی مخصوص مثال کا نہیں ہے کہ فلاں مخصوص مثال میں ہی فٹ ہوگا، بلکہ ہر وہ مثال یہاں پر فٹ ہو سکتی ہے یا اس پر یہ قاعدہ فٹ ہو سکتا ہے جس میں سوال محقق کا جواب دیا جا رہا ہو، اس میں متکلم کو اختیار ہوگا کہ فعل کو ذکر کرے یا حذف کرے۔ دوسرا یہ سوال کا جواب بھی ہے کہ حذف فعل کی ماتن نے 2 مثالیں کیوں دی ہیں، ایک یہی زید والی اور دوسری زیدن والی، اور دوسری ولیبقا یزید والی، تو جبکہ مثال اور ممثل لہو کی وضاحت کے لیے ایک بھی مثال کافی ہوتی ہے اور متن میں ویسے بھی اختصار ملحوظ ہوتا ہے، تو کیوں کیا اس طرح؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ممثل لہو بھی 2 ہیں یہاں پر، ایک حذف فعل جس کے لیے قرینہ سوال محقق و مذکور بن رہا ہو، ایک
وہ حذف فعل جس کے لیے قرینہ سوال محقق و مذکور بن رہا ہو عبارت میں، اور دوسرا وہ حذف فعل جس کے لیے قرینہ سوال مقدر بن رہا ہو۔ تو پہلی مثال سوال محقق کے قرینے کی بننے کی وجہ سے قرینہ بننے کی ہے، اور دوسری مثال جو ہے سوال مقدر کے قرینہ بننے کی ہے۔ تو اس لیے سوال دو قسم کے تھے، محقق اور مقدر، تو دونوں کی الگ الگ مثالیں تھیں نا، تو تبھی ہم نے دو مثالیں لائی ہیں۔ وَإِنَّمَا قُدِّرَ الْفِعْلُ، سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے زید کو حذف فعل کی قبیل سے بنا کر کہا ہے کہ اصل میں قام زید تھا، اور آپ اس کو جو ہے یہاں پر حذف خبر کی قبیلے سے بھی تو بنا سکتے تھے نا، اور یوں کہہ دیتے کہ بھائی زید اصل میں زید قامہ تھا، مبتدا خبر بنا لیتے، اور پھر خبر قامہ جو ہے وہ محذوف کر لیتے۔ ضروری تھا کہ جملہ فعل یہی بناتے، جملہ اسمیہ بنا لیتے۔ تو جواب یہ ہے کہ حذف فعل بنانے کی صورت میں جملہ کی صرف ایک جز محذوف ہوتی ہے، فعل محذوف ہوتا ہے، دوسرا جز فاعل تو مذکور ہوگا۔ لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو خبر کی قبیل سے بنا دیں تو اس صورت میں پورا جملہ محذوف کرنا پڑے گا۔ مثلا زید قامہ، قامہ صرف ایک فعل ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر فاعل مستتر، ضمیر مستتر کو فاعل بنا کر پورا جملہ بنا کر خبر بنائیں گے نا۔ تو بھائی جملے کو حذف کرنا اور صرف ایک جز کو حذف کرنا جملے کی، تو کثرت حذف سے قلت حذف بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَقَذَا يُحْذَفُ الْفِعْلُ جَوَازًا، اسی طرح جو ہے اس عبارت میں شارح عطف کی وضاحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا عَلَى رِوَایَتِ لِيَبْكِي يَزِيدَ عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ وَنُصِبَ يَزِيد فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، یہ میں پیچھے وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر وہ لیب کا یزید، وہ ہم نے پیچھے مجہول پڑھا تھا، اگر ہم اس کو لیب کی یزیدہ ضارع پڑھیں تو یہ بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ یہاں پر ہماری مثال سے خارج ہو جائے گا، یہ ہماری مثال نہیں بن سکے گا، یہ ہم نے پیچھے میں نے وضاحت کر دی تھی۔ لخصومت متعلق بضارع، شاعر نے اس عبارت میں لخصومت کی ترکیب کی ہے کہ لام وقتیہ ہے نا یہاں پر، اور جارہ ہے، تو یہ جار مجرور اپنے متعلق کو چاہتا ہے، تو یہ ظرف لغو اس لیے کہ عبارت کے اندر سے ہم بنا رہے ہیں نا، باہر سے نہیں نکال رہے، مستقر باہر سے نکالنے کو کہتے ہیں۔ ظرف لغو بن کر یہ ضارع کے متعلق بن رہا ہے، اور اس کی ترکیب پر اشکال وارد ہوگا کہ ظرف کا متعلق اس میں عامل ہوتا ہے، ظرف کا متعلق جو ہے وہ ظرف کا متعلق جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے، عامل ہوتا ہے، متعلق وہ اس میں عامل ہوتا ہے، تو ضارع عامل ہوگا لخصومتن کے لیے، حالانکہ ضارع صیغہ اس میں فاعل ہے، وہ اعتماد کے بغیر تو عمل کر نہیں سکتا، آپ نے پڑھا ہے اس میں فاعل اسم مفعول وہ حال استقبال کے معنی میں ہوں، ایک شرط، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کر چکے ہوں، یہ آپ نے پیچھے نحو کے اندر تفصیل سے پڑھا ہے۔ تو یہاں اعتماد کوئی نہیں ہے بھائی، تو کیسے عمل کر رہا ہے؟ اس کا جواب دیا ضارع صیغہ صفت کا ہے، اس کا اعتماد ہو رہا ہے موصوف محذوف پر، موصوف محذوف کے ای شخص ضارع، شخص موصوف ہے، اس پر اعتماد کر کے یہ عمل کر رہا ہے، اعتماد تکیہ کر کے۔ اچھا، یبکیہ من یذل و یعجز، روئے اس کو وہ جو بہت زیادہ عاجز ہو، ٹھیک ہے، کمزور ہو، عاجز ہو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے وقت میں۔ تو یہ میں تشریح میں کر چکا ہوں کہ یزید ان سب کا ملجا و مأویٰ تھا، مشکل پریشانی میں وہ دشمنوں کے مقابلے میں ان لوگوں کو کام آتا تھا، وہ کچھ پناہ جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو اس وجہ سے روئیں وہ پریشانی کے وقت میں۔ والمختبط السائل من غیر وسیلۃ، یہ شعر کی غرض اور اس کے دوسرے مصرے کو بیان کر رہے ہیں، اور وارد ہونے والے جو الفاظ ہیں ان کا معنی بیان کر رہے ہیں، مصرع کا مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ مختبط اس سائل کو کہتے ہیں جو بغیر تعلق اور سفارش کے مانگنے والا ہو۔ اب اس کا جو قول ہے مما، اس کا ماں مصدریہ ہے، اور جار مجرور ہمیں جار ہے، اور جار مجرور یہ ظرف لغو ہو کر متعلق ہو رہا ہے مختبط کے ساتھ، اور وہ اپنے متعلق کے ساتھ مل کر معطوف ہو رہا ہے ضارع ان کے اوپر، اور عطف کے واسطے سے فاعل بن رہا ہے، فعل مقدر یبکی کا، ٹھیک ہے۔ تو طیح اطاحتاً یہ مشتق ہے، جس کا معنی اطاحتاً کا معنی ہوتا ہے ہلاک کر دینا، طوائح طیحتن کی جمع ہے، اور یہ خلاف القیاس جیسے لواقح ملقحتن کی جمع ہے، طوائح کا معنی ہوتا ہے مہلکات، ہلاک کرنے والی چیزیں۔ تو اب شعر کا معنی جو بنے گا، چاہیے کہ رویا جائے یزید روئے، چاہیے کہ رویا جائے یزید چاہیے کہ رویا جائے یزید یعنی یزید کو
روئے اس کو ہر وہ شخص جو کمزور ہے جھگڑے کے وقت روئے، ظاہر بات ہے ملجا ہوا اس کا ختم ہو گیا، روئے اس کو وہ شخص جو مانگنے والا ہے بغیر وسیلے کے، بوجہ ہلاک کر دینے مہلکات کے اس کے مال کو، اور یزید کو روئے کہ جس کو تحصیل مال کے لیے یہ وسیلہ بنایا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وقد یحذف الفعل الرافع للفاعل، یہ بھی بیان عطف ہو رہا ہے۔ حذفاً واجباً، اس کی ترکیب وہی ہے جو پیچھے ہم ابھی حذفاً جائزاً کی کر کے آئے ہیں۔ وقد یحذف الفعل حذفاً جائزاً پیچھے کہا تھا، یہاں حذفاً واجباً، وہی موصوف محذوف نکال کر مرکب توصیفی ہو کر یہ مفعول مطلق بن جائے گا، قد یحذف کا۔ ای فی کل موضع، اولاً تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ لفظ مثل سے ماتن ایک قاعدہ کلی کی طرف، قانونی کلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی جزئی مثال یا جزئی قانون نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی یہ شرائط پائی جائیں گی اس قاعدے کی، تو وہاں یہ مثال، یہ قاعدہ، یہ مثالیں، یہ مثال فٹ ہوگی، یہ مخصوص مثال نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ سوال کا جواب بھی دے رہا ہے، سوال ہی وارد ہوتا ہے کہ آپ نے حذف کے واجب ہونے کی وجہ بیان کی ہے کہ اگر فعل کو حذف کر دیا جائے تو جمع بین المفسری والمفسر لازم آتا ہے، تو جو جائز نہیں ہے، جیسے وہ استجارہ کا احد من المشرکین استجارہ کا میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں مفسر مفسر دونوں جمع بھی ہو رہے ہیں عبارت میں، پھر بھی آپ اس کو جائز کہہ رہے ہیں، بالاتفاق جائز ہے۔ جانی رجل ای زید، دیکھیں رجل مفسر ہے، ای زید یہ اس کا تفسیر ہے، مفسر ہے، تو شارح اس کا جواب دے رہے ہیں بھائی فرق ہے، ہماری مراد یہ ہے کہ جمع بین المفسری والمفسر کے عدم جواز سے جو ہم نے مراد لی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مفسر اور مفسر وہ ہوں کہ جن میں مفسر نے حذف کرنے سے، یعنی جس میں مفسر کے حذف کرنے سے، جو مفسر ہے نا پہلا والا، اس کے حذف کرنے سے ابہام پیدا ہو رہا ہو، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے پھر ضرورت پڑتی ہو تو دوسرا مفسر لاتا ہوں، تو مفسر بعد میں لایا ہو، تبھی تو ہم کہتے ہیں پہلے والے کو ذکر نہیں کریں گے تو دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی، حالانکہ وہ نص میں موجود ہے، اس لیے ہم نے اس کو حذف رکھا، وجوباً محذوف رکھا۔ لیکن آپ جس کی مثال دے رہے ہیں اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مفسر کے حذف کرنے سے ابہام پیدا ہو رہا ہے، آپ جو مثال دے رہے ہیں اس میں مفسر کے ذکر کرنے سے ابہام پیدا ہو رہا ہے، بات ہی بالکل الٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں جانی رجلن، تو رجلن کے ذکر کرنے سے ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ کون مرد، تو آگے آیا آئی زید، تو بڑا فرق ہے۔ ولا يجوز ان يكون احد مرفوعا، یہ سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ سوال وارد یہ ہے کہ حذف فعل کی ضرورت نہیں ہے، آپ احد ان کو مبتدا بنا لیں، ما بعد والے کو جملہ خبریہ بنا لیں، تو کیا ضرورت ہے فعل فاعل جملہ فعلیہ بنانے کی؟ جواب یہ ہے کہ بھائی احد مبتدا بنانا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ نکرہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شرطیہ، جملہ شرطیہ میں ان آیا ہوا، ان جو ہے وہ فعل کے اوپر داخل ہوتا ہے، اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتا، تو اس لیے کیسے آپ اس کو ان کو جو احد ان کے اوپر داخل کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، وہ تو فعل کے اوپر آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا قُدِّرَتِ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ لَا الْإِسْمِيَّةُ، یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے کہ آپ نے جواب میں جملے فعلیے کی تقدیر کیوں نکالی ہے، جملہ اسمی بھی تو ہو سکتا تھا، آپ نے کہا نعم سے مراد یہ قام زید، تو حالانکہ نعم کے بعد زید قامہ بھی تو نکال سکتے تھے، تو جواب دیا، سائل کا سوال تھا اقام زید، تو سوال میں جب اقام زید فعلیہ تھا تو جواب میں بھی اس کے مطابق کرنا تھا، جواب میں بھی ہم نے فعلیہ لایا، ٹھیک ہے، جواب میں بھی ہم نے فعلیہ لایا، تو قام زید کہہ دیا۔ اچھا، اب اس پر اعتراض ہوگا، اچھا چلیں یہی بات ہے، مطابق ہی کرنا ہے جو آپ کو سوال کے جملہ فعلیے کے اعتبار سے، تو ہم ایک اور مثال دیتے ہیں، اس کا جواب دیں پھر۔ مثلا من قام، من، تو یہاں تو جملہ اسمی ہے من، تو آپ اس کے جواب میں بھی کہتے ہیں قام زید، مقدر نکالتے ہیں، تو یہاں زید قامہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر یہاں بھی تو پھر آپ کو مطابقت کرنی چاہیے نا، جو آپ کو جو ہے جملہ اسمیہ کی صورت میں لانا چاہیے، کیونکہ من قامہ سوال جو ہے وہ جملہ اسمی کا ہے، تو جواب دیا کہ بھائی یہاں بھی اگر آپ غور کریں تو بے شک لفظوں کے اعتبار سے تو اسمیہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہاں بھی فعلیہ ہے۔ کیسے؟ من قامہ کی جو حقیقت ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا چاہتا ہے کہ اقام زید ام عامر ام بکر ام خالد، وہ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا زید کھڑا ہے، کیا کھڑا ہے زید یا عامر یا بکر یا خالد، لیکن سوال لمبا بن رہا تھا تو اس نے اس کو مختصر کرنے کے لیے کہہ دیا من قام، تو اصل میں اس کی
محذوف عبارت بھی دیکھیں تو جملہ فعلی والی بنتی ہے، تو اس لیے ہم جواب میں کیا لے آئے؟ فعلیہ. تو ہم نے اس اصل لمبی عبارت کو دیکھتے ہوئے فعلیہ لایا، نہ کہ شارٹ کٹ جو اس نے من قامہ کہا ہے، تو اس پر بھی آپ نظر رکھیے.